السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ سب کا استقبال ہے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے. اور ہم ایوننگ میں ایک سیشن میں گئے ہوئے تھے. محمد بن اشرف صاحب کے ساتھ ہمارا ایک سیشن تھا ڈی کوڈنگ رمضان کے ٹائٹل سے. H8 میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے غالباً، کون سا تھا؟ جامعہ تفسیر القرآن کے نام سے ایک ادارہ تھا، وہاں پر ایک سیشن تھا. تو ان دونوں بھائیوں سے پوچھیں گے، میرے ساتھ موجود ہیں سہیب احمد میٹبرو بھائی اور حسن بابر بھائی موجود ہیں. ان دونوں سے پوچھیں گے کہ آج ان کی شام کیسی گزری اور کیا کچھ سیکھنے کو ملا. جی سہیب بھائی. جی ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی ہیں محمد بن اشرف صاحب نے. انہوں نے ہمیں تقویٰ کے حوالے سے ایک ڈیٹیل میں جا کے انہوں نے بات کی. اس کے علاوہ رمضان کی اہمیت کے بارے میں انہوں نے بات کی اور ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. جی حسن بھائی، آپ کے کیا ریویوز ہیں اس کے بارے میں؟ جی الحمدللہ بڑا اچھا سیشن، پروڈکٹیو شام گزرا ہے ہمارا سیشن پر. اس نے جب بات کی رمضان کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، تقویٰ کے حوالے سے اور صوم کسے کہتے ہیں اس کا اس نے مطلب بتا دیا اور ہمیں یہ سمجھا دیا کہ روزے ہر کوئی نہیں رکھ سکتا. یہ صوم ہر کسی کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہوتے ہیں چوزن ون کے لیے. اور جو سب سے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، سب سے قابل، جو سب سے اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، ان کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے اور وہ اس کو صحیح معنوں میں اس کا مطلب سمجھ جاتے ہیں. اس کے بعد اس کی دین، ان کا ایمان اور بھی مزید مضبوط ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ جی، بڑی اچھے انداز میں انہوں نے ایکسپلین کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات قبول فرمائے اور دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. رمضان مبارک آپ سب کو. مزید آپ کو بتاتے چلے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. انہوں نے اس کا کچھ ایسے مفہوم دیا ہے کہ اے ایمان والو ہم نے تم کو 1 مہینے کے لیے روک دیا ہے، چونکہ صوم کا لفظی معنی ہوتا ہے رکنا اور یا پرہیز کرنا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے تم کو 1 مہینے کے لیے روک دیا ہے، اور جس طرح ہم نے تم سے پہلے والے لوگوں کو روک دیا تھا. اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 1 مہینے کے لیے ہماری یہ پریکٹس ہو رہی ہے. باقی جو سال کے 11 مہینے ہوتے ہیں اس پہ ہم نے خود کام کرنا ہوتا ہے، خود اس کی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے، اور تاکہ اس سے ہم پرہیزگار بنیں، اس سے اللہ کے مقربوں میں ہو جائے. اور ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں بتائی ہیں انہوں نے. میں مزید ایڈ کرتے چلوں کہ اس نے یہ بتایا کہ جب اذان ہوتی صبح، جب ہم سحری کرتے ہیں تو جب کھانا کھاتے ہیں ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو ہم اس کے بعد ایک نوالا بھی نہیں لیتے اور کھانا رکھ دیتے ہیں جو ہی اللہ اکبر کی آواز آتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ہمارے ساتھ نہیں بھی ہو، ہمارے پاس ہر قسم کا کھانا پڑا ہو، لیکن جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوتی ہم کچھ بھی نہیں کھاتے. وہ اس لیے تاکہ ہم خود دل میں سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ پرہیزگاری کی وجہ سے. تو اس طرح مطلب جب بھی اذان کا ٹائم ہو، ہم کسی بھی کام میں اگر مشغول ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ سب کچھ ایک سائڈ رکھ کے اس ٹائم اللہ کی یاد کے لیے واقعی الصلاۃ لذکری، جو بیسک نماز کا حکم ہوا ہے کہ آپ میری یاد کے لیے نماز پڑھو، تو اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اور جب ہم وہ نوالے نہیں کھاتے، ہم کچھ بھی نہیں کھاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں حلال ہوتی ہے سب کچھ، لیکن ہم پھر بھی نہیں کھا رہے ہوتے. اس کا مطلب ہماری پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے کہ آگے اگر اگلے سال کے 11 مہینے ہیں اور 11 مہینوں میں اگر 1 مہینے میں ہم نے حرام چیز نہیں کہی، تو اگلے 11 مہینوں میں اگر حرام چیز کوئی ہمارے سامنے آئے تو ہم ایسے ہی خود کو